ملت اسلامیہ اللہ کے رسول میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سراپا شان الہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک سراپا شان اللہ ہے، شان الہی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سر تابہ قدم شان یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہی یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ کی قدرت، اللہ کی شان ہے، حضور کی شان اللہ کی شان ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے۔ میرے پیارے آقا کی بال مبارک کو اگر دیکھیں تو بال میں بھی شان الہی کا مظہر آپ کو دیکھنے کو ملے گا، بال میں بھی شان الہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کو لے لیجیے، اس میں اگر شان دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ذرا غور کریں، توجہ کریں۔ دنیا کی جو بھی آدمی ہو، چاہے آدمی زندہ ہو یا مردہ ہو، کوئی بھی آدمی ہو، اس کے سر کے بال کو جدا کر دو، کاٹ کر کے الگ کر دو، اس میں سے شاخیں نہیں نکلے گی، اس میں سے ٹہنی نہیں نکلے گی۔ بالوں میں شاخیں نکلتی ہیں، ٹہنی نکلتی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائے میرے پیارے آقا کی کوہ مبارک سے آج بھی شاخیں نکلتی ہیں، ٹہنی نکلتی ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی انداز سے آپ اگر دیکھنا چاہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی شان کو ملاحظہ فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی شان کا عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سامنے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتے تھے، ویسے ہی دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف دیکھتے تھے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت امام عشق محمد فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا شخص جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، شخص جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم نے آپ کی بینائی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ شخص جہت کہتے ہیں کسے؟ شخص جہت کہتے ہیں اس کو کہ طرف، سائیڈ، سائیڈ سمجھتے ہیں نا؟ اس دنیا میں کتنے سائیڈ ہیں؟ 6 سائیڈ ہے۔ کتنے سائیڈ؟ 6 سائیڈ ہیں۔ کیسے ہیں؟ ایک سائیڈ پچھم کی طرف، ایک سائیڈ پورب کی طرف، ایک سائیڈ اتر کی طرف، دوسری سائیڈ دکھن کی طرف، ایک سائیڈ اوپر کی طرف، ایک سائیڈ نیچے کی طرف۔ کتنے سائیڈ ہو گئے؟ 6 سائیڈ ہیں۔ 6 سائیڈ ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی شان کا عالم یہ ہے کہ اگر حضور ارادہ کرتے کہ مجھے پچھم کی طرف دیکھنا ہے تو پچھم بھی سمٹ کر کے آ جاتی تھی، اتر کی طرف دیکھنا ہے تو اتر بھی سمٹ آتا تھا، دکھن کی طرف دیکھنا ہے تو دکھن بھی آ جاتی تھی، پورب کی طرف دیکھنا ہے تو پورب بھی آ جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کسی طرف حضور کو تکلیف دینے کی گنجائش نہیں۔ اگر اوپر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کے منظر بھی نیچے، اور نیچے کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں حضور تو نیچے کا منظر بھی اوپر۔ کسی سائیڈ حضور کو تکلیف نہیں دی۔ یا رسول اللہ، آپ جدھر دیکھیں گے ہم ادھر آ جائیں گے، آپ جدھر دیکھیں گے ہم ادھر آ جائیں گے۔ یہ ہے حضور کی آنکھوں کی شان، اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ۔ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔ اور تحقیق کرا دیتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی شان کا عالم یہ ہے کہ جب معراج میں میرے پیارے آقا عرش میں گئے اور جانے کے بعد آ بھی گئے،
آ کر کہنے لگے کہ میں چند لمحوں میں گیا اور واپس آ بھی گیا. تو ابو جہل امتحان لینے کے لیے آیا کہ بتاؤ تم نے اگر گیا ہے تو بتاؤ بیت المقدس میں کتنی کھڑکیاں ہیں, کتنے دروازے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے بیت المقدس کو کر دیا. اب میرے پیارے آقا بیت المقدس کے کھڑکی کو گن کر کے بتا رہے ہیں, دروازے بتا رہے ہیں کہ اتنے دروازے تھے, لمبائی اور چوڑائی بتا رہے ہیں. یہ ہے شان میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی شان. اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ. کیوں نہ ہو, ہمارے اور آپ کی آنکھ کے جیسے حضور کی آنکھ نہیں تھے. میرے پیارے آقا معراج میں گئے تو رب العالمین کو ان قریب سے دیکھا. کوئی انسان نہیں. قرآن اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. جب اللہ کے رسول اللہ کی دیدار کر رہے تھے, اللہ کو دیکھ رہے تھے, تو اللہ اکبر, میرے پیارے آقا کی آنکھ جھپکی بھی نہیں, آپ تیری بھی نہیں ہوئی. کیا ہمارے جیسے آنکھیں؟ اسی کو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کس شان کو ملاحظہ کریں گے, کس شان کو دیکھنا چاہیں گے؟ میرے پیارے آقا کی بینی مبارک کی شان کا عالم یہ ہے کہ اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جنت کی خوشبو سونگا کرتے ہیں. مدینے میں بیٹھ کر جنت کی خوشبو سونگتے ہیں. اور کیوں نہ ہو, حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں تھے, اور مصر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں تھے, اور بیٹے مصر میں تھے. اور مصر اور کنعان کے جو اندر فاصلہ ہے, ہزاروں میل کا فاصلہ ہے, وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اے بھائی میرے کرتے لے لو اور اس کو دھو کر کے ابا کی آنکھوں میں لگانا, گئی ہوئی بینائی واپس آ جائے گی. اور کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے, کہتے ہیں کہ میں بیٹے یوسف علیہ السلام کی کرتے کی خوشبو سونگ رہا ہوں, یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگ رہا ہوں. نبی کی بینی ناک مبارک کی یہ عالم جب حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں بیٹھے ہوئے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگ رہے ہیں, تو پھر ان کی آقا, ہم سبوں کی آقا, میرے پیارے آقا کی بینی مبارک کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ, آپ اسی کو توجہ کریں, زیادہ بولوں گا نہیں, بس 2 الفاظ اور سنیں پھر میں اپنی جگہ لے لوں گا. دوستوں اور بزرگوں, آنکھ کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتا